پریز دا لارڈ، آپ سب کی محبت کے لیے آج کے لیے ہم احبار کی کتاب اس کے 19ویں باب کو دیکھیں گے۔ بڑا ہی تعلیمی میسج ہے اور بڑا اہم میسج ہے، اس سے ہم برکت پائیں گے۔ اپنی توجہ کو اس کلام پر رکھیے۔ تو بائبل مقدس میں احبار اس کا 19واں باب پہلی آیت سے ہم سیکھیں گے۔ لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا نے موسیٰ کو خاص پیغام دیا پوری جماعت کے لیے، اور پیغام کیا ہے کہ تم پاک رہو۔ یہ کن لوگوں سے کلام ہے؟ یہ نجات یافتہ لوگوں سے کلام ہے جو پاک کیے گئے ہیں۔ ان کو یہ نصیحت کی گئی ہے، ان سے ڈیمانڈ ہے کہ اب وہ جو پاک کیے گئے ہیں، لکھا ہے کہ وہ پاک رہیں۔ عزیز بہن اور بھائیوں، کتنے لوگ؟ ساری جماعت۔ آپ کو یاد ہے کیوں پاک رہے؟ اس پر غور کریں، کیونکہ ساری جماعت جو ہے، کلیسیا جو ہے، وہ خدا کا بدن ہے، اور خدا کیونکہ پاک ہے، وہ پاک بدن میں ہی رہے گا۔ خدا کیوں کہتا ہے پاک رہو؟ تاکہ وہ میرے اور آپ کے ساتھ سنگت کر سکے، سکونت کر سکے، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تو یاد رکھیں، تاریکی اور نور کا آپس میں کوئی میل نہیں ہے۔ ہم جو اس کے بیٹے یسوع کے خون سے پاک کیے گئے ہیں، پاک رہنے کے لیے، اور بائبل مقدس کہتی پاک رہو، کیونکہ پاک اسی لیے کیے گئے ہو کہ پاک رہو، تاکہ ہماری آپس میں سنگت رہے، میل رہے، ہمارا بلاوا رفاقت کا، شراکت کا بلاوا ہے۔ خداوند نے مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ رہنے، نور میں چلنے اور پاک رہنے کے لیے بلایا ہے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، اس لفظ کو ضرور یاد رکھیں کہ لفظ لکھا ہے ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ جماعت خدا کا بدن ہے اور خدا اس بدن میں رہتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ۔ اس لیے وہ اس ہیکل میں، اس بدن میں، اس کلیسیا میں رہنا چاہتا ہے، سکونت کرنا چاہتا ہے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں پاک کیا گیا ہے، واہ، پاک رہنے کے لیے۔ غلطیوں کے خط میں لکھا ہے اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، آزاد رہنے کے لیے۔ آئیے آج اس بات میں کون سی چیزیں ہمیں پاکیزگی سے الگ کرتی ہیں؟ دنیا کا وہ بے وقوف شخص ہے جو کہتا ہے کہ تاریکی اور نور اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ذیشان، ہر آدمی جو دانش مند ہے، وہ جانتا ہے کہ نور اور تاریکی آپس میں نہیں رہ سکتے۔ تو آج خدا ان کا شکر کریں کہ خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج یہ خدا کا فضل یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے اوپر ہوا ہے، اور پاک رہنے کے لیے ابتدائی 4 باتوں 5 پر ہم غور کریں گے۔ پہلی بات لکھا ہے، تم میں سے ہر ایک اپنے ماں اور باپ سے ڈرتا رہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنے ماں اور باپ سے ڈرتا رہے۔ واہ! خدا یسوع مسیح نے جب 10 حکم دیے تو ان میں یہ حکم بھی دیا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، ان سے ڈرتا رہے۔ کیوں؟ یہ خدا کا حکم ہے۔ خدا کا یاد رکھیں، بائبل میں لکھا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں؟ اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں؟ یہ جسمانی ماں باپ جو آپ کو اور مجھے نظر آتے ہیں، ہمیں ان سے ڈرتے رہنا، ان کی عزت کرنا ہے۔ ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کہ آپ خدا سے جڑے رہو گے، آپ خدا کی برکت سے جڑے رہو گے،
آپ زندگی سے جڑے رہو گے. تو اس لیے کہتا ہے ماں باپ سے ڈرتے رہنا. بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور کئی بار بے عزتی کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ماما آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, پاپا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پر بائبل میں لکھا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ماں باپ سے, وہ ماں باپ کالا ہے, گورا ہے, غریب ہے, امیر ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ ارن کر رہا ہے, جو کچھ بھی ہے, ہمیں اس سے ڈرتے رہنا ہے. تو پہلا جو سرا ہے خدا سے جڑے رہنے کا, خدا کے حکم کی تابعداری ہے. عزیز بہن اور بھائیوں, تو بائبل میں لکھا ہے اخیر وقت میں اولاد جو ہے وہ ڈھیٹ نافرمان یہ ہوگی, پر ایماندار جن کو خدا کے ساتھ رہنا ہے ان بچوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے یہ پہلو ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا. کئی بار ہم چرچ فیلوشپ میں ہوتے ہیں, ہم ریگولر چرچ ممبر ہوتے ہیں, بائبل ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے, پر ماں باپ کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگر ہم جسمانی ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے تو آسمانی باپ جو اندیکھا ہے اس کی کون کرے گا. جیسے بائبل میں یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ تو اپنے بھائی سے عداوت نہ رکھنا, جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے, جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے, وہ خونی ہے اور اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, وہ موت کی حالت میں ہے, وہ قاتل ہے. اس لیے عزیز بہن اور بھائیوں, وہ خدا جو اندیکھا ہے اسے کون رسپیکٹ دے گا. بھائی لکھا ہے جو تیرا بھائی تجھے نظر آتا ہے اس سے تو پیار نہیں کرتا. اور ماں باپ اس لیے خدا نے دیے ہیں تاکہ ہم آسمانی باپ کی رسپیکٹ کر سکیں. جیسے بائبل میں لکھا ہے عورتوں اپنے شوہر کے تابع رہو, کیونکہ عورت کا سر مسیح ہے اور مسیح کا سر اور آدم کا انسان کا سر خدا ہے. عزیز بہن اور بھائیوں, یاد رکھیں لکھا ہے ایسے تابع رہو جیسے کلیسیا مسیح کی. واہ, تو والدین کے تابع ہمیں اس طرح رہنا ہے جیسے خدا کے. تو کہتا ہے ان کے تابع رہو. یہ لیسن ضرور اپنی زندگی میں رکھیں. کئی بار ہم ایمانداری کا دعویٰ کرتے ہیں, پاک کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ سے, بھائی سے اور اپنے رشتوں سے ہماری جو تعلق ہے, رسپیکٹ ہے, وہ نہیں ہوتی. ان بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ لفظ زور دیا گیا پاک رہو. اس کا مطلب خطرات ہیں. اگر آپ ڈرتے نہیں ہیں, آنکھیں دکھاتے ہیں, ناچیز جانتے ہیں, اور تو ہم غلط کرتے ہیں. نمبر 2, جلدی سے ہم چلیں گے, یہ چیپٹر بڑا ہی قیمتی ہے پر میں اس کو ذرا تیزی سے آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. دوسری بات کیا لکھی ہے, اور تم میرے شبدوں کو پاک ماننا. یاد رکھیں یہ لفظ کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے. آپ کی پاکیزگی کا تعلق خدا کے شبدوں کو پاک ماننے سے بھی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ان چیزوں کا ہم خیال ہی نہیں کرتے. سبت کے دن ہم بائبل میں سختی سے منع کیا گیا کہ کچھ نہیں کرنا, اور اس کی برکات بھی ہے. پہلی تو کہ آپ خدا سے جڑے رہتے ہیں, آپ پاک رہنے میں یہ چیزیں آپ کو مددگار ثابت ہوتی ہیں. اور اگر آپ بائبل مقدس میں یسایہ میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ میرے سبت کے دن کو پاک ماننا, 58 باب میں لکھا ہے. تو پھر میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا. واہ, اور اپنے باپ یعقوب کی میراث سے اور تمہارے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا. کیسی خوبصورت بات ہے, سبت کو پاک ماننا. کیسے ماننا؟ 10 احکام میں یہ لکھا ہے کہ سبت کے دن کو یاد کر کے اسے پاک ماننا, یاد کر کے. تو ان کو ماننا ہے یاد کر کے. لوگ بھولے ہوتے ہیں, ان کا احترام نہیں ہوتا. میں نے ایک دن بتایا تھا کہ کسی کے بچی کی برسی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کلام سنانا ہے. میں نے کہا میں تو پنجاب گیا ہوں, مری کے علاقے میں ہوں, تو میں 5 دن کے بعد آؤں گا. انہوں نے کہا اس کے مرنے کا دن کل ہے اور اس کی برسی کا کل دن ہے. بھائی صاحب ہم 5 دن کیسے اس دن کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ عجیب بات مجھے لگی. تو میں نے سبت, کبھی ہم سنڈے کی دعوت دیں لوگوں کو تو لوگ کہتے جی ایس سنڈے ہم بیزی ہیں, ہم اگلے آئیں گے. بھائی صاحب سوری, اس سنڈے ہم نہیں آ سکتے. ارے جی اٹھنے کا دن, اس کے جی اٹھنے کا دن جو ہے وہ لوگ اپنی شاپنگ میں, اپنے آرام میں, پکنک میں اور مختلف جگہوں پر
اس کو ویسٹ کرتے ہیں، لیکن سبت کے دن کو پاک نہیں مانتے۔ لفظ لکھا ہے اس کے شبدوں کو کیا کرنا؟ ماننا۔ عزیز بہن اور بھائیوں، یہ بڑا ضروری ہے یاد کر کے۔ آج فرائیڈے ہے، یاد کرنا چاہیے، کل سیٹرڈے ہے، وہ ایک دن رہ گیا۔ اٹھو، کپڑے استری کر لو، اچھے اچھے نوٹ صاف ستھرے اپنی پاکٹ میں رکھ لو چندہ ڈالنے کے لیے۔ لوگ سڑے گلے نوٹ پاکٹ میں ڈال کے نکالتے ہیں جو چلتے بھی نہیں ہیں، کئی بار کونے پھٹے ہوتے ہیں۔ میرے پاس کئی ایسے نوٹ پڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یاد کر کے نہیں اس کو منایا گیا۔ اگر یاد ہوتا تو ہم اچھے والے نوٹ اور صاف ستھرے نوٹ، کپڑے وقت پر استری کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ یاد رکھ لیں آج کہ پاک کیے ہوئے لوگوں کو یہ لازم ہے کہ وہ اس کا لحاظ رکھیں۔ وہ پاک کیے گئے ہیں، ان کو اس کا اسٹینڈرڈ کو، اس سٹیٹس کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور سبت کے دن کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ ان کو ماننا۔ اور پھر لکھا ہے میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ آگے اس نے بار بار یہ لفظ لکھا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ میں خدا ہوں، میں پاک ہوں، میں سبت کا مالک ہوں، اس لیے اس کو ماننا۔ اور میں نے یہ حکم دیا کہ ماں باپ کی عزت کرنا۔ اور چوتھی بات لکھی ہے، اور تم بتوں کی طرف رچو نہ ہونا، اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے بچڑے دیوتا بنانا۔ عزیز بہن اور بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا سے منع کیا گیا ہے، بتوں کی طرف رجوع بھی نہیں ہونا۔ اور کئی لوگ ہیں وہ بت پرست چرچوں میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر مقدسہ مریم کا بت ہوتا ہے، وہاں پر یسوع مسیح کا ہوتا ہے۔ تو لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی بت پیسے ہی تھے، اپنی دعا کر کے ہی آگے۔ لکھے ان کی طرف رجوع بھی نہ ہونا، نہ اس میرے حضور رکھنا، نہ بنانا، نہ ان کی پوجا کرنا۔ دیکھیں جی، یہ تو کیتھولکزم میں اس بات کو کلام کی اس بات کی منفی کی جاتی ہے، اور وہ ایسا آج تک کر رہے ہیں، اور سبت بتوں کی طرف مقدسہ مریم کے میلے منا رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور پینٹیکاسٹل لوگ وہ بھی اپنی زندگی پر غور کریں۔ بائبل میں لکھا ہے تو ہر طرح کا لالچ جو ہے وہ بھی بت پرستی کے برابر ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو لالچ کرتے ہیں، خدا کے حصے کا لالچ، خدا کے حصے کھا رہے ہیں۔ ہے پینٹیکاسٹل، ہے ایماندار، ہے نجات یافتہ، ہے پاک کیے ہوئے لوگ، لیکن وہ خدا کا حصہ کھا رہے ہیں، خادموں کے حصے کھا رہے ہیں، بیواؤں کے حصے کھا رہے ہیں، مسافروں کے حصے کھا رہے ہیں۔ ارے لالچ ہے۔ اور یہ لکھا کہ تم ان بتوں کی طرف رجوع نہ کرنا۔ یہ لالچ کے بت زندگیوں کے اندر ہیں۔ یہ بت جو تھے راکھل کے لیے موت کا باعث بن گئے تھے۔ آج کتنے لوگوں نے چھپا کر رکھے ہیں بت اپنے اندر، ان کو نکال دیجئے تاکہ آپ جیتے بھی رہو اور خدا سے جڑے بھی رہو۔ عزیز بہن اور بھائیوں، آگے چل کر آپ دیکھنا کہ ہم کتنی لاپرواہی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو پاک کیے گئے ہیں، آپ کو بڑا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی جگہ پر بھی آپ کو سست ہونے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ خبردار کیا گیا ہے کہ خبردار رہنا۔ سو آگے لکھا ہے جی، میں جلدی سے اور آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کتنے لوگ ہیں جن کے اندر لالچ کا بت ہے۔ ایک کنونشن ہوئی، اس کے اندر انہوں نے ایک خادم کو بلا لیا، اور خادم کو بلایا، کنونشن بڑے زوروں سے ہوئی، بڑی دنیا کٹھی ہوئی، جو کمیٹی ممبر تھے انہوں نے بڑا انتظام کیا، تو خادم نے آ کے 7 منٹ 6 کا لیکچر دے دیا کنونشن میں، آگے وہ بند کر دیتا۔ وہ کمیٹی پادری دے گل پین، وہ کہن بھائی صاحب اتنا خرچ کر دیتا کیتا، اے پادری نے 5 تو 7 منٹ بولیا، تسی کو چاہیدا پادری سدنا ہی؟ انہیں آخیا وہ پہلا دن ہے، تھوڑا صبر تے کرو، خدا دے کام نو ویکھو تو صحیح، اینیاں دعاواں کیتیاں نے۔ تو خادم نے پیغام کیا دیا تھا؟ لالچ پر، کہ تو پڑوسی کی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ لالچ گناہ ہے، لالچ بت پرستی کے برابر ہے۔ 7 منٹ اس نے لیکچر دیا۔ وہ پادری صاحب کو بڑا انہوں نے پریشان کیا۔ پادری نے تسلی دی کہ ایک صبر تو کرو۔ جب صبح اگلے دن لیکچر ہوا، ابھی پیغام دینا ہی تھا، تو ایک آدمی نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا روتا ہوا آیا، کہنے لگا جی پادری صاحب آپ نے رات پیغام دیا، میں ساری رات سو ہی نہیں سکا،
خدا دا شکر ہے کہ سو نہیں سکیا۔ وہ بھائی تو کیوں نہیں سو سکیا؟ اس نے کہا آپ نے پیغام دیا تھا کہ لالچ نہ کرنا، تو میں رات ساری نہیں سویا۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا میرا بھائی جو تھا وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، اور وہاں سے اس نے 3-4 مہینے لگا کے کچھ پیسے جمع کر کے ایک ٹچ موبائل لیا۔ تو جب اس نے موبائل لے لیا تو میں نے اسے کہا اوے ادھر لا، یہ مجھے دے، اے بٹنا والا جڑا موبائل ہے چھوٹا، اے تو ہے رکھ۔ کہندا میں نے دیا تھا، پر رات آپ کے پیغام نے مجھے ہلایا، میں رات روتا رہا۔ میں نے کہا میں نے اپنے بھائی کی چیز کا لالچ کیا ہے، او خدا مجھے معاف کر دے۔ وہ رات دعائیں کرتا رہا، اور اس کا بھائی رات فیکٹری سے کام سے جب صبح آیا تو اس وقت تک وہ سویا نہیں۔ اس نے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے ہاتھ جوڑ کر سوری کیا اور کہا میں نے تجھ سے زیادتی کی ہے، میں نے لالچ کی ہے، مجھے خدا بھی معاف کرے، آپ بھی کریں۔ آپ اپنا موبائل مجھے دیجئے، اور میرا جو آپ کا موبائل ہے آپ لیجئے، میرا مجھے دیجئے۔ اور اس نے اس کو ریٹرن کیا، اور پادری صاحب نے اشارہ کیتا سناؤ تانوں میں دسے ہے نا کام ہوئے گا، تو میں ایمان رکھتا ہوں آج بھی کچھ ہوگا۔ آج بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے دوسروں کی چیزوں کو چھپا کر رکھا ہے انہیں نکالنا پڑے گا۔ استشنا کی کتاب میں لکھا ہے جو لوگ کسی کی چیزوں کو اپنے پاس چھپائے رکھتے ہیں لالچ کر کے، وہ بلاؤں کو لاتا ہے، لالچ بلا کو لاتی ہے۔ دوسروں کی چیزیں جو ہیں وہ بولتی ہیں، خدا کا حصہ بولتا ہے، آپ اور غریب کا حصہ بولتا ہے۔ لالچ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ کئی بار پڑوسی کا کپڑا ہوا میں اڑ کر ہماری چھت پر آ جائے، لوگوں نے آندے شال اچھی ہے، اوہ انہوں چھپا لو، کتے وانڈے جا کے اتھے ہی لینی ہے، محلے چ نہیں لینی۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پیغام دیا اپنے چرچ میں، ایک بہت بڑی بلڈنگ کے مالک بھی اس میرے میسج میں تھا۔ میں نے اس وقت چیزیں دوسروں کی چیزیں بلاؤں کو لاتی ہیں، یہ میرا مضمون تھا۔ اور وہ فیملی جن کی 3 منزلہ بلڈنگ تھی، اپنا بزنس تھا، ارے ان کے گھر میں کتنی چیزیں 4-5 ان کو نظر آنے لگ گئی جو بڑی دیر سے انہوں نے رکھی تھی۔ کسی نے اچھے برتن میں ڈش بنائی تو آپ کو بھیج دی، واپس آپ نے اس میں کچھ ڈال کے دینے کی بجائے انہوں پیٹی چلکایا ہوگا۔ پسند آ جاتا ہے، کپڑا پسند آ جاتا ہے۔ انہوں نے 5-6 اقرار کیا اور ان کو گھر سے نکالا، اور ان کی وجہ سے ان کے گھر کے اوپر مصیبتیں پرابلم رہتی تھیں، لیکن اس کے بعد خدا نے ان کو آزاد کیا، اور پاکستان کراچی سے اب وہ امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں فیملی۔ وہ یاد رکھیں کہ یہ آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ لالچ اور ان بتوں کی طرف نہیں جانا۔ خدا کیونکہ لکھا ہے تم پاک رہو، واہ، ہر طرح کے لالچ سے، ہر طرح کی بدی سے پاک رہو۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات ہے، جلدی جلدی ہم اس پر غور کریں گے، جو جس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، جس کا معیار ختم کر دیا لوگوں نے، اب اس بات کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ پاک رہو، پاک رہنے کا مطلب ہے تمہارے اندر خدا کے کلام کا سٹینڈرڈ رہے، اس کا سٹیٹس بنا رہے، معیار، کلام کا معیار آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ کلام کے معیار کو نیچا نہ کریں، نہ زیر گھٹائیں، نہ زبر بڑھائیں، اس کا سٹینڈرڈ یہ ہے، تو اس پر رہنا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے جی، اور جب تو خدا کے حضور سلامتی کے ذبیحے گزرانو تو کیا کرو، ان کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو۔ واہ، یہ سلامتی کا ذبیحہ جو ہے یہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کی طرف اشارہ ہونے لگا ہے، اس کی مصلوبیت اس کے کفارے کی طرف ہے، کہ جب تم اس کو اس طرح سے گزرانو کہ وہ تم مقبول نظر ہو۔ یاد رکھیں کہ کیسے گزراننا ہے، کیا کرنا ہے۔ لکھا ہے جس دن اسے تو گزرانو تو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے۔ یہ کون سا سلامتی کا ذبیحہ ہے؟ یہ یسوع مسیح کی قربانی ہے، پاک میز ہے جس کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ پاک میز جو ہے جب تیار کیا جائے تو پہلی بات ہے فریش کرنا چاہیے، فریش بنانا چاہیے، اس کو تیار کرنا چاہیے گھر میں، اور پھر اس کو ایک دن اور دوسرے دن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو تیسرے دن تک بھی آپ استعمال کرتے تو یہ تیسرے دن جو ہے
یہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے دن تو آپ اس کو چھو نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، آگے لکھے اس کو آگ پر جلا دینا، 2 دن تک اسے ختم کرنا ہے، 2 دن۔ لیکن آج میں بتاؤں گا کہ کس طرح یہ میز جو ہے، آگے پڑھ ہی لیں آپ کو سمجھ آئے گی، اور لکھا ہے کہ اور تیسرے دن تک کچھ بچا نہ رہ جائے تو وہ آگ جو بچ جائے وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکروہ ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا۔ ایک تو مقبول نہ ہوگا، ایک مکروہ ٹھہرے گا۔ اور آگے لکھا ہے بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو نجس کیا ہے، سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ مقبول نہیں ہوگا، وہ اس کے سر پر گناہ لگے گا۔ اس لیے آج بڑے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ آج یاد رکھے کہ پاک میز بڑا ہی پاک میز ہے، اس کو وہ برکت کا باعث ہے، اور پاک میز میں زندگی ہے۔ میں نے ایک دفعہ پاک میز کی اہمیت کو بتا کے یہاں پاک میز میں لوگ کو شریک کیا، تو میں نے بتایا کہ یہ پاک میز آپ کی زندگی کا میز ہے، یہ آپ کی پاکیزگی کا میز ہے، یہ آپ کی شفا کا میز ہے۔ اس کا بدن اس لیے توڑا گیا تاکہ تم شفا پاؤ۔ تو جب ایک لڑکی کے گلے میں کینسر تھا، اس نے یہ پہچان رکھ کے جب اس کو لیا تو اس کے گلے کا کینسر شفا پا گیا۔ پھر مجھے یاد ہے کہ جب ملتان میں میرا ایک فیملی جو بہت ہی پیاری تھی، جو وہ بندہ بیمار ہو گیا، تو وہ ڈاکٹر نے لا علاج کر کے بھیج دیا، وہ بالکل سن ڈیڈ باڈی کی طرح گھر آ گیا۔ تو میں نے یہاں سے ان کو کہا کہ پاک میز تیار کریں، اور یہاں سے اس پاک میز کو میں نے بلیس کیا اور کہا کہ اس کو پاک میز دو۔ وہ ڈیلی تیار کرتے تھے، اور 10 دن 8 دن انہوں نے لگاتار اس کے منہ کو کھول کر اس میں پاک میز ایماندار تھا، اس کے منہ میں ڈالا روٹی کا پیس اور وہ جو خدا کا بدن تھا، اور میں نے کہا میں 10 دن کے بعد آؤں گا، یہ شخص اٹھ کر مجھے آپ دروازہ کھولے گا، اور پریز دی لارڈ کے عاشر اس کا نام، اس نے آ کر دروازہ کھولا۔ پاک میز میں قدرت ہے، اور لکھا ہے کہ اس کو 2 دن تک استعمال کرنا، تیسرے دن نہیں کرنا۔ تو آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر چرچز میں امریکہ سے، جرمن سے، مختلف بڑے بڑے کنٹری سے انگوروں کے وہ جو رس ہے اس کو جو تیار کر کے جنرل سٹوروں پر سے لوگ خرید کر چرچز میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ رونگ ہے، اور وہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے چلا ہوتا ہے۔ یہ فریش میز تیار کیا جاتا ہے، جیسے یسوع نے بھی میز تیار کروایا تھا۔ ہمیں ایز اٹ چلنا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ جو فاسٹ ہو جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، یاد رکھیں ان کے بارے میں بھی ایک تعلیم ہے۔ تو دوسری بات، جب کرونا کے دنوں میں پاک میز میں نے اس وقت بھی جاری رکھا کہ یسوع کا خون لگاؤ، وہ وبا کو بچائے گا، آپ کے اندر جراثیم کو جانے نہیں دے گا، ان ہونٹوں سے پیا کرو، اپنے اوپر لگایا کرو۔ تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ میرے پاس پیسے ہیں، اگر آپ کو تو وہ ایک ٹرے آتا ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹے وہ ہوتی ہیں، چھوٹی کپیاں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا اس میں نے کہا بائبل میں نے پڑھا ہے کہ خداوند یسوع نے روٹی لی اور توڑی، اور نمبر 2 اس نے پیالہ لیا تو پیالہ دیا۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں پیالہ استعمال کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے چرچز میں اس کو وہاں اس کے پیچھے خوف ہے کہ دوسروں کے جراثیم نہ لگ جائیں، پر میں دلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ آپ جب ایک جماعت کی صورت میں ہوتے ہیں، آپ ایک کمرے کی صورت میں ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ کو ایک ہی پیالے سے پینا چاہیے، آپ کو ایک ہی روٹی سے کھانا چاہیے، اور روٹی بھی وہ جو تھی روٹی وہ گندم کی روٹی تھی۔ اور آج کل بہت ساری جگہوں پر چرچ میں لوگ ٹکی استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ٹکی جو ہوتی ہے یہ چاولوں کی ہوتی ہے، چاول کی پچ کی ہوتی ہے، لیکن وہاں روٹی لی گئی، زیر زبر میں فرق نہیں آنا چاہیے۔
تو روٹی توڑی جائے. جب آپ ایک کمرے میں ہیں تو آپ کو ایک ہی روٹی سے توڑنا ہے. جب آپ ایک ہی کمرے میں بند ہے ایک چرچ میں ایک جگہ پر تو آپ کو ایک پیالے میں سے پینا چاہیے. اچھا ایک پیالے میں سے اس نے ہمیں پلایا ہے, یعنی یونٹی, ایک بدن ہے, ہم سب مل کر ایک بدن ہے, اس لیے ایک پیالے سے ایک روٹی سے ہم نے کھانا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ طریقے کچھ بگڑ رہے ہیں آج کل. اچھا لوگوں نے مجھے مشورہ دیا, میں نے کہا جی آپ سب اس کو پیو, آپ اس کو یسوع کا خون سمجھ کر پینا ہے. یسوع کا خون جہاں لگ جاتا ہے ہلاکت کا فرشتہ آگے نہیں بڑھتا, ہلاکت پیچھے چلے جاتی ہے. یسوع کا خون اینٹی سیپٹک ہے, یہ آپ کو سیو کرے گا, یہ آپ کو بچائے گا, یہ آپ کو تقویت دے گا, یہ آپ کو قائم رکھے گا, یہ آپ کو آپ کے اندر ہمیشہ کی زندگی کو پیدا کرے گا. لکھا جو میرا خون اور گوشت کھاتا پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے, وہ مجھ میں قائم, میں اس میں قائم رہوں گا, اور لکھا میں اسے آخری دن زندہ بھی کروں گا. عزیز بہن اور بھائیوں, لکھا پھر وہ مجھ میں قائم اور میں اس میں قائم رہوں گا. پر کون جو میرا خون اور بدن میرے پیالے میں سے پیتا ہے, میری روٹی جو میرا بدن اس میں سے کھاتا ہے. اوکے, ایک اور بات بھی ہے کہ پاک میز جو ہے, میں کچھ چرچوں کی سٹڈی کی ہے کہ لوگ چرچ کے اندر ایک تو ٹکی استعمال کرتے ہیں, دوسرے نمبر پہ وہ شیرے کی جگہ شراب کا بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بھی پروف کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. اور تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ پاک میز جو ہے یہ اگر کوئی اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے جو کوئی نامناسب طور پر استعمال کرتا ہے اس کے سبب سے کچھ لوگ سو گئے یعنی مر گئے, اور کچھ لوگ جو تھے وہ بیمار ہو گئے. یہ شفا کا میز ہے, اس لیے لکھا ہے جو نامناسب طور پر استعمال کرتا ہے. تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ اس کی اہمیت کو جانو. آج لوگوں کے اندر, چرچوں کے اندر, منسٹریوں کے اندر ایک خوف آ گیا ہے. خوف ایمان کا دشمن ہے, اس لیے لوگ ایک پیالے میں سے نہیں پی رہے اور وہ مختلف اپنا اپنا پیالہ اپنی اپنی کپی لے رہے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ پئیں, اس کی یہ اینٹی سیپٹک ہے, یہ کرونا جو ہے اس کے خلاف آپ کے پاس یہ ایک خوبصورت ہتھیار ہے جس کو استعمال آپ کریں گے. قوم بنی اسرائیل نے بھی جب خون کو استعمال کیا تو وہ ہلاکت سے ان کے پہلوٹے بچ گئے. اور یاد رکھیں ساری جماعت نے پیا کرونا کے دنوں میں, اینڈ پر باقی بچا ہوا پیالہ میں نے پیا. اور میں خداوند کے جلال کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی جگہ پر مجھے نہ کھانسی آئی, نہ کبھی زکام لگا, نہ میرے گھرانے کو کرونا ہوا. ہم محفوظ رہے. کرونا کے خوف سے ہم نے اس کی معیار کو نہیں بدلا. تو آئیے اس لیے اپنے ایمان کو آج ہمیں محفوظ رکھنا ہے. اس کے خطرات کتنے ہیں, کہتا ہے کہ وہ کلیسیا میں سے کاٹ ڈالا جائے گا اگر کوئی ایسا کرے گا, اور وہ سب کچھ ہے. آگے لکھا ہے کہ جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا, نہ کٹائی کی گری ہوئی بالیوں کو چن لینا. تو اپنے انگورستان کا دانہ نہ لینا, نہ توڑ لینا, اور نہ تو اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا. ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. غریبوں کے لیے, مسافروں کے لیے. یاد رکھیں آپ کے پاس تو کھیت نہیں ہے, ہو سکتا ہے جو سن رہے ہیں کسی کے پاس کھیت ہوں, تو آپ کے کھیت میں سب سے پہلے خدا کا حصہ ہے, پھر آپ کے پاس کسی خادم کا حصہ ہے, لاویوں کا حصہ ہے, کاہنوں کا حصہ ہے, پھر آپ کے پاس غریبوں کا حصہ ہے, بیواؤں کا حصہ ہے. آج کتنا ہے؟ کئی لوگ صرف یقین دے کے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کر لیا ہے. آپ نے کسی غریب کا لالچ کر لیا ہے, کسی مسافر کا لالچ کر کے اس کے پیسے رکھ لیے. آؤ پاک رہو, ہر طرح کی باتوں سے, لالچ سے پاک رہو. یہ تاکید کی گئی آج کا ہمارا جو مضمون ہے, پاک رہو کیونکہ میں پاک ہوں. عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہ ساری باتیں آگے اسی طرح سے آگے کہتا ہے کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں. اور آگے لکھا ہے میں خداوند تمہارا خدا ہوں, اور تم چوری نہ کرنا, نہ دغا دینا,
اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا، اور جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے۔ ہو کیونکہ میں پاک ہوں، میری پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا، آپ بھی پاک رہنا، سبت کو بھی پاک ماننا۔ اور آگے لکھا ہے میں خداوند ہوں، تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا۔ آگے لکھا ہے مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک نہ رہنے پائے۔ واو، اس کا مطلب ہے بائبل کہتی ہے مزدور کے پسینہ سوکھنے سے پہلے تو اس کی مزدوری اس کو دے دے۔ اچھا، یہاں پر ایک سبق سیکھیں۔ کئی بار جن کو خدا کے فضل سے کو 4 پیسے مل جاتے ہیں، ارے کو نوکر شوکر رکھ لیتے ہیں، کوئی پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں اور اس سے کام کروا کے اس کو پیسے ہی نہیں دیتے اور کہتے ہیں کل آنا، اگلے ہفتے آنا۔ ارے نادان نہ بنو، خدا کہتا میں پاک ہوں، پاک رہو، پوری رات تیرے پاس پیسہ نہ رہے۔ ارے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ادھار لیا اور واپس ہی نہیں دیا؟ بائبل میں لکھا ہے شریر کیا کرتا ہے؟ قرض لیتا ہے اور واپس لوٹاتا نہیں ہے۔ پر ہم تو وی آر بلیور، ہم ایماندار ہیں، ہمیں اگر کسی سے قرض لیا ہے تو آج ہی ہمیں ان کو واپس کرنا ہے، کیونکہ ہم شریر نہیں ہیں۔ شریر قرض لیتا ہے اور پھر اس کو بھول جاتا ہے، اس کو دیتا نہیں ہے، اور مزدوری کروا کے لوگ ان کی مزدوری دبا کر رکھتے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ ان کی مزدوری چلا اٹھتی ہے، پکار اٹھتی ہے ان کے خلاف، اور یہ ان کے لیے پرابلم کا باعث ہے۔ اس لیے آپ کو مجھے خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں مزدور کی مزدوری پے کرنا، مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، آگے ایک اور بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا، یہ ایک حکمت کی بات ہے جس کو آج ہم سیکھیں گے، اس کو شارٹ کرتے ہوئے کیونکہ ہمارا ٹائم تقریباً ہونے والا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب تو فیصلے کرے تو لکھا نہ تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کی، بلکہ راستے کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ آج بہت سارے لوگ جب ڈنڈی مار جاتے ہیں، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو غریب کا ساتھ دیں گے۔ بائبل میں یہ نہیں کہا کہ غریب کا ساتھ دینا ہے، کچھ لوگ امیر کا ساتھ دیتے ہیں، خدا نے یہ نہیں کہا۔ لکھا ہے راستے سے فیصلہ کرنا، کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کسی بات کو آپ منصف بن جائیں، آپ اپنی برادری میں، اپنے گھر میں، آپ اپنے چرچ میں، آپ اپنے لوگوں میں آپ کے پاس کوئی فیصلہ لائے تو کس کا ساتھ دو گے؟ ارے غریب کا دو گے یا امیر کا دو گے؟ نو، آپ سچے کا ساتھ دیں گے۔ اگر سچا امیر شخص سچا ہے اور غریب ظالم ہے تو آپ غریب کا ساتھ دو گے۔ اگر امیر ہے تو اس کے منہ کو دیکھ کر اس کے جھوٹ کا، اس کے فراڈ کا ساتھ دو گے؟ نو، آپ نے فیصلہ کرتے راستے سے کرنا ہے کہ جو سچا ہے آپ کو مجھے لکھا اس کا ساتھ دینا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر لوگ چہرہ دیکھ کے، یا کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں، وہ غریب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، غریب شریر ہوتا ہے، کئی بار وہ جھوٹا ہوتا ہے، ہم نے سچے کا ساتھ دینا ہے۔ تیسری بات، یہ بڑی خوبصورت چیپٹر آج ہم نے شروع کیا ہے، آگے بڑی اہم بات سنیے، تو اپنے قوم میں ادھر ادھر لطر پن نہ کرتے پھرنا اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا۔ یہ غور سے باتیں، اور میں خداوند ہوں، تم اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے۔ اپنے بھائی کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا کیونکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے۔ آج ڈانٹ ڈپٹ نکل گئی ہے، والدین بچوں کو نہیں ڈانٹ سکتے۔ آپ جن کنٹریز میں کینیڈا ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ارے ان میں اگر ماں باپ بچوں کو نصیحت کریں، اونچا بولیں، تو یاد رکھیں بائبل کہہ رہی ہے اپنے پڑوسی کو بھی ڈانٹتے رہنا۔ لیکن آج ڈانٹ ڈپٹ ختم ہو گئی ہے، والدین بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے، اسکولوں میں ڈانٹ ڈپٹ ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے دور میں
ہمارے دور میں ہمیں خوب پٹائی ہوتی تھی. ارے اس وقت میں ٹیچر بھی مارتے تھے, والدین بھی لگا لیتے تھے. اب تو ڈانٹ ڈپٹ ہی ختم ہو گئی. بائبل میں لکھا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا. نہیں کرو گے تمہارے سر گناہ لگے گا. بچوں کو آج آپ نہیں تربیت دو گے, چھڑی سے باز رکھو گے, ان کے ساتھ لاڈ پیار کرو گے تو کام خراب ہو جائے گا. ارے بیوی شوہر ایک دوسرے کو نہیں ڈانٹ سکتے, نصیحت نہیں کر سکتے, بچے بچوں کو نہیں کر سکتے, تو یہاں لکھا ہے ضرور ڈانٹتے بھی رہنا. پڑوسی کو ہم نے یہی آدھا حکم سیکھ رکھا ہے, اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا. تو ڈانٹ ڈپٹ کنے کرنی ہے, یہ بھی پورا حکم ہے. آج میں آپ کو پورا حکم دے رہا ہوں. پڑوسی سے محبت بھی کرنی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی ہے. آدھے حکم پر نہ چلو. بہت کلیسیا مار کھا رہی ہے. آدھا حکم سکھا دیا پادریوں نے, پورا نہیں سکھایا. آج پورا حکم بائبل ہمیں سکھا رہی ہے. یہ دیکھیں لکھا ہے کہ تو اپنے دل میں, تو اپنے پڑوسی تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا اور اپنے ہمسائے کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے. اگر پڑوسی تیرا اونچی آواز میں سپیکر چلا رہا ہے, تیرے بچوں کے ایگزام ہے, تو ہن تسی دعا چ ہی لگے رہو گے بھی چل اسی دعا ہی کریے, سویرے بچہ ہی فیل ہویا ہوئے. ارے اسے جا کے دروازہ نوک کرو اور اس سے ڈانٹو کہ بند کرو, آپ نے اپنے لیے پیسے خرچے ہیں. پڑوسی, ارے آپ کا ماحول کچھ اور ہوگا. ادھر پنجاب میں, پاکستان میں تو لوگ اپنا پانی دوسرے کے دروازے پہ گرا دیتے ہیں. تو کیا ایمانداروں آپ اس پر ڈانٹو گے یا دعائی کرو گے؟ بہت سارے سادہ ایماندار کہیں گے جی دعائی کریں گے. وہ اگلے دن تاڑے تالاب لا دے گا, اگلے دن جناب بڑا سپیکر لائے گا, آپ کو ڈسٹرب کرے گا. اسے ڈانٹو, ڈانٹتے بھی رہنا. اور آگے بڑی بات سنیے, لکھا ہے تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے. پڑوسی کا بچہ آپ کے دروازے کے پاس بیٹھ کر نشہ کر رہا ہے اور آپ تو ہی آندے سانو کی لگے, نو, اس کا گناہ تیرے سر پر لگے گا. تو اس کو پکڑ اس کے ماں باپ کے پاس لے جا, اس کو سمجھاؤ, آپ بھی اس کو سمجھاؤ. ایک ناپاک بدرو بڑا کام کر رہی ہے دنیا میں, وہ آندے سانو کی لگے, مینو کی لگے. ارے تیرے سر گناہ لگے گا, اس لیے تجھے اسے ضرور ڈانٹتے بھی رہنا ہے. یہ آپ پر ذمہ داری دے دی گئی ہے. کینیڈا کے لوگ, امریکہ کے لوگ, برطانیہ کے ذرا طریقہ اور استعمال کر لے, پر ڈانٹے ذرا اچھے لفظوں میں ڈانٹ لے بھائی, پر ڈانٹ تو کریں تاکہ آپ کے سر گناہ نہ لگے. اور آگے کیا لکھا ہے, لکھا ہے تیرے سر گناہ نہ لگے. اچھا, اگر آپ کے پڑوسی آ کر آپ کے بچے کی ٹانگ توڑ دیں تو بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ ڈانٹنا تو ہے, پر اگر ٹانگ ہی توڑ دے, آپ کے بچے کا مار کے دانت ہی توڑ دے, کیا کرو گے؟ جواب دیں اپنے دل میں. کیا اس کے لیے دعا ہی کرو گے؟ کیا کرو گے؟ آپ کو لکھا ہے, آگے لکھا ہے کہ تاکہ اس کے سر گناہ. اچھا, تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا, بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانت محبت رکھنا. لکھے انتقام نہ لینا. اگر آپ نے بھی دانت کے بدلے دانت توڑ دیا تو آپ بھی مجرم بن جاؤ گے. آپ نے اس کی ٹانگ توڑی, آپ بھی توڑ دو گے تو آپ بھی مجرم بن جاؤ گے. تو لکھا ہے اس لیے انتقام نہ لینا. تو پھر انتقام نہ لینا تو پھر کیا کرنا؟ دعا کرنا؟ نو, آپ کو قاضی کے پاس جانا ہے. قاضی کے پاس قانون کی کتاب ہے, اس کے پاس یہ شریعت ہے عدالت کے اندر کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ, تو وہ تیرا انصاف کرے گا. یا تو اس کا بھی دانت نکال کے تجھے دے گا, اس کی آنکھ نکال کے دے گا, نہیں تو اس کو جرمانہ کرے گا, اس کی پیمنٹ لے گا اور اس کو سزا بھی دے گا. تو یہ حکمت سکھاتی ہے, یہ دانائی ہے. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے, تعلیم, الزام اور اصلاح کے لیے فائدہ مند ہے. تو اوکے جی, آپ نے یہ بات سیکھی. اب جلدی سے میں آخری بات پہ آنے لگا ہوں. آگے لکھا ہے کہ میں خداوند ہوں, تم میری شریعتوں کو ماننا, تو اپنے چپاؤں کو غیر جن سے بروانے نہ دینا. ہمارا مضمون ہے پاک رہو. اس کا مطلب ہے تیرے بزنس, تیرے کھیت, تیرے جانور, ان کے اندر بھی. آج کا ایکچولی جو میرا مضمون ہے سسٹر جی, وہ ہولینس اور پیورنس ہے. ہولینس اور پیورنس. خدا ہمارے درمیان
کہاں تک ہماری ہولینس کا خیال رکھتا ہے اور پیورنس کا. کہتا تیرے جانور چھپائے یعنی کھیتوں میں بھی اور پھر آپ کے چھپاؤں میں بھی دوسری جنس کا نہیں, یعنی جنس کے ساتھ, نسل کے ساتھ, ایماندار کے ساتھ. اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ایماندار اور بے ایمان کا آپس میں کوئی واسطہ نہیں ہے, دوسری جنس نہیں. اور لکھا ہے تاریکی اور نور کا واسطہ نہیں ہے. اور لکھا ہے کہ بتوں کو خدا کے مقدس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کہ خدا کا مقدس اور اس میں بت ہوں. اور یہاں وہ ہماری پیورنس کہاں تک ہو کہ تمہارے جانوروں کے اندر بھی نسل ایک ہی ہونی چاہیے, ڈبلنگ, دورا پن, ارے دگڑ مگڑ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں پر لکھا ہے کہ تیرے چھپاؤں کو غیر جنس سے بروانے نہ دینا. واو, کہاں تک خدا, اس کا مطلب ہے کیونکہ خدا ہمارے درمیان رہتا ہے, وہ ہمارے جانوروں میں بھی جاتا ہے, ہمارے بزنس میں بھی جاتا ہے, تو وہاں پر تو ڈبلنگ ہوئی ہوگی, برکت کیسے دے گا. اس لیے آپ کو آج اپنے بزنس کو بلیس, اپنے کھیتوں کو, اپنے جانوروں کو, یہ ان کے لیے لکھا ہے. آگے لکھا ہے اور اپنے کھیت میں دو قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا. واہ, وہ آپ کے کھیتوں کو برکت دینے کے لیے آئے تو وہاں پر ڈبلنگ ہو, وہاں پر ایک ہو, پیورنس نہیں ہے, وہ کیسے برکت دے گا. کہتا ہے دو طرح کے بیج نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ, کیونکہ دو طرح سے خدا کو نفرت ہے, دو دلوں سے نفرت ہے, دو بیج سے نفرت ہے. خدا کا کلام یہ سکھا رہا ہے دو طرح کے نہیں. ایک یاد رکھیں, جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. جو اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدوں کے وارث ہو. یاد رکھیں کہ ایماندار کے ساتھ شادی کرے. یہ نہیں ہے کہ ایک ایماندار ہے وہ غیر قوم سے شادی کرتا پھرے, اس کا تخم نہیں ہونا چاہیے, اس کا بیج نہیں آنا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے. وہ جب مسیح میں آ جاتا ہے تو مسیح کو مسیح کے ساتھ, لاوی کو لاوی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے. اور ہوئی آگے خروج کی کتاب پیچھے, اور یہ آگے لکھا ہے کہ دو طرح کا بیج نہ بونا. ایماندار بے ایمانوں میں مت شادی کرے اور غیر قوموں میں مت کرے. ان کو ایماندار میں بائبل میں سختی سے منع ہے کہ ان میں بیاہ شادی نہ کرنا. کانٹوں پہ چلے جاتے ہیں, بڑی سختی وہاں تکلیفیں بتائی گئی ہیں. اور جو نہ, آگے لکھا ہے دو قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا نہ پہننا, یعنی ریشمی اور سوتی کپڑا اپنے باڈی پہ نہ پہننا. خدا کو آپ, کیونکہ آپ خدا کا مقدس ہو, خدا کو آپ کی صحت کا بھی خیال ہے. اگر دو طرح کا کپڑا پہنو گے تو پھر آپ کے بدن پہ الرجی ہو جائے گی. خدا آپ کی صحت, آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے. آئیے خدا کا فکر دیکھیں, وہ آپ کے جانوروں تک بھی خیال کرتا ہے, آپ کو تعلیم دے رہا ہے. آپ کے کھیتوں کو بھی وہ پاک دیکھنا چاہتا ہے, آپ کے سبتوں کو بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے. وہ آپ کے والدین کی عزت رسپیکٹ کر کے گھر کے ماحول کو کلام کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے. وہ آپ کے کھیتوں کے اندر, آپ کی انکم کے اندر, آپ کی اس کے اندر بھی نہ تو غریب کا رکھ لینا, نہ مسافر کا رکھنا, نہ کسی بیوہ کا, نہ کسی کاہن کا, نہ کسی مزدور کا. یہ ساری باتیں میں نے اپنی طرف سے جلدی سے بیان کی ہیں, جن کو سیکھنا ہے. آج خیال کریں کہ خدا ہمارے اندر ہولینس اور پیورنس دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہی چاہتا ہے, بس وہ مجھ سے یہی چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہے, وہ میرے کھیتوں کو برکت دے, وہ میرے دنوں کو برکت دے, وہ میرے مال کو برکت دے, میرے بزنس کو برکت دے, میری سیلری کو برکت دے, میرے بچوں کو برکت دے.